بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جی، جب سے حکومت گئی ہے اور یہ جو نئی حکومت ریجیم چینج کے بعد آئی ہے، اس نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر انہوں نے بلا وجہ کی FIRs اور بلا وجہ کا روب اور دباؤ ڈالنے کی وجہ سے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ لال حویلی کا جہاں تک ایشو ہے، جہاں تک لال حویلی کا تعلق ہے، تو یہ تو پورا شہر بلکہ پورا ملک یہ جانتا ہے کہ یہ شیخ صاحب کے پاس کافی عرصے سے ہے اور اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پہلے جب نوٹسز وغیرہ اگر انہوں نے ایشو کیے جب ہمیں، تو ہم ان کے پاس جب گئے آرڈر لے کر، جب ہم ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے پاس گئے ویکیو ٹرسٹ کے اندر، تو ویکیو ٹرسٹ کے جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا ہی میرے خیال سے کہ عجیب سا رویہ تھا، جس کی وجہ جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ان کی پروسیڈنگز کا یہ تھا کہ آپ ابھی کریں، 10 منٹ بعد بتائیں، آدھے گھنٹے بعد، جس طرح وہ کسی جلد بازی میں اور کسی پریشر میں آ کر وہ حرکتیں کر رہے تھے۔ پھر اسی جلد بازی میں آ کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا 13 اکتوبر کو، جس کے خلاف ہم اپیل میں چلے گئے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس۔ ابھی ہماری اپیل کنٹینیو ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس کہ کل رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صاحب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو کہ ہمیں فورس دی جائے تاکہ ہم لال حویلی کو خالی کرایا جا سکے۔ جب ہم نے ویکیو ٹرسٹ سے یہ بات پوچھی تو وہ اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، انہیں اس چیز کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ لیٹر آن جب ہمیں اس چیز کے بارے میں ہم نے جب نوٹس جا کر ان کو دکھایا تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ ہمیں جواب نہیں دیا۔ تب ہم نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس دوبارہ ایک اپلیکیشن فائل کر دی ہے کہ جناب آپ ہمیں ہمارا کیس کا سٹیٹس جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آرڈر شیٹس دے دیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری اپیل پینڈنگ ہے۔ جب کہ ایڈمنسٹریٹر کے جو آفس سے ہیں ان کے ریڈر سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی اپیل سٹل پینڈنگ ہے، جس کی نیکسٹ ڈیٹ ابھی انہوں نے اناؤنس آج کرنی ہے، جو وہ کسی ٹائم بھی اناؤنس کر دیں گے۔ دیکھیں جی، ہم تو جہاں تک یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ڈاکومنٹس بھی ان کو پرووائڈ کیے ہیں، ان کو ہم نے ڈاکومنٹس دیے تھے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب کی اپیل کے اندر بھی۔ فاروق عالم بھٹی صاحب جو تھے ہمارے ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، ان کے پاس یہ جب ہمارا کیس لگا ہوا تھا انہوں نے اس کو ریمانڈ بیک کیا تھا نوید اختر لون صاحب کے پاس، جو کہ سول جج ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو تھی وہ کیس کی 25 تاریخ تھی فیبرری کی، جس میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ہم نے پارٹی بنایا تھا اور ہم نے پارٹی بنا کر ان سے جواب طلب کیا تھا، جس کا جواب کے لیے انہوں نے ہم سے ڈیٹ مانگی ہے 15 فروری کی۔ 25 جنوری کی ڈیٹ پہ انہوں نے ہم سے 15 فروری کی ڈیٹ مانگی ہے جواب جمع کرانے کے لیے، اور 25 جنوری کو ہی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے کہ میں لال حویلی کو خالی کرانا چاہتا ہوں اور خالی کرانے کے لیے مجھے فورس دی جائے۔ اب یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے یہ چیز کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ جواب طلب کر رہے ہیں کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواب کے لیے وقت دیا جائے، اور دوسری طرف وہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں۔ اس کا ہم اس چیز سے بالکل بے خبر ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے خلاف ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی موو کی جائے، تاکہ وہ آ کر اس چیز کا کورٹ کے اندر جواب دیں کہ کورٹ میں وہ جب ٹائم مانگتے ہیں اور پھر اپنی وہ اتھارٹی یوز کرنے کے بعد ایک نوٹس نکالنے کے بعد ایک پولیٹیکل آپ سمجھیں کہ ایسا وہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح خانہ جنگی کی طرف جایا جائے کہ ہم چڑھ جائیں گے، دوڑ جائیں گے۔ میرے خیال سے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صاحب ایک جس طرح بدماشی اور غنڈہ گردی کے چکر میں آ کر وہ میرے خیال سے اس طرح کی کوئی حرکات کریں، جبکہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس ہماری ابھی بھی اپیل پینڈنگ ہے۔ سر ہمارے پاس اس کی رجسٹری موجود ہے، جو کہ ہم نے کورٹ میں بھی پریزنٹ کی ہے، جو کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس بھی پریزنٹ کی ہے۔ اب وہ اس چیز کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ رجسٹری ہو نہیں سکتی، تو اگر ان کو اس چیز کے اوپر شک ہے تو ہم ان کا شک تو دور نہیں کر سکتے نا۔ ادارے بیٹھے ہیں، وہ ان کا اپنا شک دور کروائیں، آپ ریونیو میں چیک کرائیں اس کو، ہمارا تو کنسرن نہیں بنتا۔ ہم نے ایک چیز پرووائڈ کر دی ہے، اب اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں۔ اگر آپ کو شک ہے تو ہمیں تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اور اب یہ اس بات کو بھی تقریباً مہینے سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ہمیں واپس خاطر خواہ جواب نہیں دیا ہے اس بات کے اوپر۔ ہم نے کہا اگر ٹھیک ہے آپ اس کی فورینزکس کرا سکتے ہیں، آپ اس کو چیک کرا سکتے ہیں، آپ کرائیں، ڈیفینیٹلی کرائیں۔ سر یہ ٹیننسی یونٹس ہیں، اور اس کے بعد جو سکیم نمبر 6 ہے ویکیو ٹرسٹ کی، اس کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 24 سال سے زیادہ اس جگہ کے اوپر رہائش پذیر ہے تو اس کے نام پہ ٹیننسی جاری کر دی جائے۔ ٹیننسی جب یہ ہم دیکھیں کوئی کلیم کر نہیں رہا اس کے اوپر، ہم ان سے کہتے ہیں ٹیننسی آپ جاری کر دیں، ٹیننسی وہ جاری نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، کبھی یہ لے آئیں، کبھی وہ لے آئیں، کبھی ایسا کر دیں، کبھی وہ ہم ہر طرح کے ڈاکومنٹس انہیں پرووائڈ کر چکے ہیں،
لیکن سٹل ابھی بھی ہمارا جو ہے کنسرن ان کا جو ہے وہ دور نہیں ہو رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ہم سے مزید کیا چیز ریکوائر چاہتے ہیں, ہم سے کون سی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں مزید. وہ سر دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں شیخ صاحب کی ہدایت بھی ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہم نے اپنی لیگل بیٹل جو ہم کورٹس میں اور ایڈمنسٹریشن کے پاس جو ہم اپنی لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں وہ تو ہمارا حق ہے, ہم اس کو لڑیں گے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح آ کے گردی کر کے اور اپنے ساتھ پولیس لے کر آ کے ود فورس کسی ایسے ہمارے پر پریشرائز کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے کہ اتنی لاقانونیت نہیں ہے. ہمارے پاس کورٹس موجود ہیں, ہم کورٹ سے اپنا حق لینے کا حق بھی رکھتے ہیں, اور کورٹس پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں انصاف ضرور فراہم کریں گی.